Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? And how are your family members, brothers? As you know, from today we will read the English grammar. عزیز طلبہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آج سے ہم لوگ انگلش گرامر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرامر ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ چونکہ اس سے پہلے عربی گرامر جسے نحو و صرف کے نام سے جانا جاتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر نحو و صرف عربی گرامر کے پڑھنے کا مقصد اس کی تعریف اور اس کے قواعد کے بارے میں بخوبی آپ اس سے واقف ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو انگلش گرامر سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملے گی، اور چونکہ آپ وہاں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی زبان کا قاعدہ ہو یا گرامر ہو جسے کہتے ہیں، وہ سیکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس زبان کو آسانی سے حاصل کیا جا سکے اور اس زبان کے اندر واقع ہونے والی جو غلطیاں ہیں اس سے محفوظ رہا جائے۔ تقریباً یہی تعریف ہر ایک زبان کے قاعدے و قانون اور گرامر میں آپ کو ملے گی۔ آئیے دیکھیے اپنی کتاب میں ڈیفینیشن آف گرامر، گرامر کی تعریف۔ ڈیفینیشن کہتے ہیں تعریف کو، آف گرامر گرامر، تو گرامر کی تعریف۔ اب دیکھیں کیا انہوں نے بتایا ہے کہ ان اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے سے انگریزی زبان بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ دھیان دیجئے، ان اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے سے انگریزی زبان بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جن اصول سے اور جن قواعد سے ہم کو بولنے میں آسانی اور سمجھنے میں آسانی ہو، اسی کو ڈیفینیشن آف گرامر کہتے ہیں، یعنی گرامر کی تعریف۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان اصول و قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے سے انگریزی زبان بولی، سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، یعنی گرامر کی تعریف کے بارے میں۔ اب گرامر کے فوائد، ایڈوانٹیج آف گرامر، ایڈوانٹیج آف گرامر یعنی گرامر کے فوائد بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو گرامر کے قواعد ہیں، ان کے اصول و ضوابط ہیں، ان پر کافی حد تک محنت کی، سیکھ لیا۔ لیکن محنت کرنا اور سیکھنا، اس کے لیے کچھ فائدہ ہونا چاہیے، اور اس کے فوائد کیا ہیں گرامر کے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے طلبہ انگریزی زبان آسانی سے بول سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ گرامر کو سیکھ لیں گے، اس کے اصول و قواعد سے واقف ہو جائیں گے، تو انگریزی زبان کا سیکھنا، بولنا آسان ہو جائے گا۔ انگریزی الفاظ صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے طلبہ انگریزی زبان آسانی سے بول سکتے ہیں، انگریزی الفاظ صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں، اور کیا ہے، انگریزی زبان کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انگریزی زبان میں مضمون نگاری بھی کر سکتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ انگریزی زبان صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے ہمارے لیے گرامر کا سیکھنا اور سکھانا بے حد ضروری ہے۔ انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے کے لیے درج ذیل باتوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بتا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ انگریزی زبان بولا جائے، اس کو سمجھا جائے، پڑھا اور لکھا جائے، تو مندرجہ ذیل کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اس پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہوگا۔
نمبر 1 یکسوئی اور محنت. سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ یکسوئی اور محنت، کسی بھی کام کو بخوبی انجام دینے کے لیے محنت اور یکسوئی بہت ضروری ہے. محنت کرنا ہوگا. یکسوئی کا مطلب یہ ہے اپنے ذہن کو صرف ایک کام کی طرف مرکوز کر کے محنت کے ساتھ پڑھنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کا جسم تو کلاس میں ہے لیکن ذہن کہیں اور گردش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. تو یکسوئی اور محنت، کسی بھی کام کو بخوبی انجام دینے کے لیے محنت اور یکسوئی بہت ضروری ہے. انگریزی زبان سیکھنا ایک عملی کام ہے، لہذا اس کام کو انجام دینے کے لیے محنت اور یکسوئی کی ضرورت ہے، کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 الفاظ کا ذخیرہ. یہ کہہ رہے ہیں اگر انگریزی آپ کو بولنا ہے، سمجھنا ہے تو الفاظ کا ذخیرہ بہت ضروری ہے. الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. کسی بھی زبان الفاظ کا ذخیرہ مطلب بہت سارے الفاظ یاد ہونے چاہیے، ان کی میننگز معلوم ہونی چاہیے. کسی بھی زبان کے جس قدر الفاظ سے واقف ہوں گے اسی قدر آپ کو زبان پر کافی عبور حاصل ہوگا. الفاظ کا ذخیرہ کرتے رہنا چاہیے. جب بھی کسی کتاب کے مطالعے کے دوران کوئی نیا لفظ دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا معنی اور اس کی اسپیلنگ یاد کریں. اس کے بعد معیاری ڈکشنری یعنی لغت سے اس کا تلفظ معلوم کریں. تلفظ جاننے کے بعد یہ معلوم کریں کہ یہ کون سا پارٹس آف اسپیچ ہے. یہ کون سا پارٹس آف اسپیچ ہے، یعنی وہ ناؤن ہے یا پروناؤن یا ورب ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس الفاظ کی اسپیلنگ ضرور یاد کریں. اسپیلنگ یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو کاپی پر بار بار لکھا جائے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس لفظ پر آپ جتنا زیادہ وقت صرف کریں گے اسی قدر وہ لفظ آپ کو زیادہ دنوں تک یاد رہے گا. اور ہمیشہ ڈکشنری سے استفادہ کرتے رہیں. اپنے پاس کم از کم 1000 الفاظ اور اس کے معنی کا ذخیرہ کر لیں تاکہ انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. نمبر 3 بلند آواز کے ساتھ پڑھنا. جب بھی انگریزی کتاب، میگزین، اخبار یا اسٹوری بک کا مطالعہ کریں تو کم از کم 3 مرتبہ اس پیراگراف کی ریڈنگ بلند آواز کے ساتھ ضرور کریں. ایسا کرنے سے آپ کا تلفظ صحیح ہوگا، زبان ٹوٹے گی، زبان میں سلاست اور روانی پیدا ہوگی، بولنے کی مشق بھی ہوتی رہے گی. نمبر 4 مطالعے کے بعد حاصل مطالعہ انگریزی میں نوٹ کرنے کی عادت ڈالیں. اگرچہ شروع میں یہ کام مشکل نظر آئے گا لیکن بعد میں آپ آسانی محسوس کریں گے. عزیز طلبہ، یہ کچھ ہدایات تھیں، یہ کچھ باتیں تھیں گرامر اور اس کے فوائد کے تعلق سے. انگریزی زبان پہ کیسے عبور حاصل کیا جائے اس کے تعلق سے انہوں نے بتایا. الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے اور یکسوئی اور محنت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جب ہم کوئی مطالعہ کریں تو اس کا حاصل مطالعہ انگریزی زبان میں نوٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ باتیں تھیں، اس کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. گرامر کی تعریف آپ کو یاد کر لینی ہے، ذہن میں بٹھا لینی ہے، اس کے فوائد کو یاد کرنا اور بٹھا لینا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.